السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ تحقیق کامیاب ہیں مومن وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں۔ تحقیق کامیاب ہیں وہ مومن جو لغویات سے ہے اپنے کو بچانے والے ہیں۔ تحقیق کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ تحقیق کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا جن کے وہ مالک ہیں پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ چاہے پس وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تحقیق کامیاب ہیں مومن جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ تحقیق کامیاب ہیں مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مالک ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والی جنت کے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ المومنون 18واں پارہ، اس کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے جو ایمان والے بندے کامیاب ہیں، کامیاب ایمان والے بندے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی اوصاف کو اور ان کی اچھی عادات کو بیان کیا ہے۔ جو کسی چیز کا بنانے والا ہے جب وہ اس چیز کے بارے میں یہ کہے کہ یہ چیز مفید ہے یا یہ چیز اب اس وقت مفید نہیں ہے، اس کی رائے کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، خالق ہیں۔ جب خالق یہ کہتا ہے کہ میری مخلوقات میں
یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں تو ان کی بات بڑی پکی ہے اور ان کی بات بڑی سچی ہے اور ان کی بات واقعہ کے بڑی مطابق ہے۔ ہر انسان اس دنیا کا کامیابی کو چاہتا ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، محض سے لے کر لحد تک، ہر دور کا انسان جس کو شعور ہے اور جس کے اندر کوئی عقل اور سمجھداری ہے، وہ اسی چیز کے اندر ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب ان کے امتحانات سالانہ شروع ہونے والے ہیں، تو کوئی کہتا ہے دادا ابو ہمارے لیے دعا کرنا، کوئی کہتا ہے نانا ابو ہمارے لیے دعا کرنا، کوئی کہتا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، کوئی کہتا ہے استاد جی ہمارے لیے دعا کرنا۔ ہر آدمی ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا، میں بچوں کی مثال دی ہے کہ بچے بالکل معصوم ہیں عقل اور سمجھ کے لحاظ سے بھی، لیکن وہ بھی کامیابی کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے، اور اس سلسلے کے اندر اپنی محنت کے ساتھ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کو شامل حال کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کے خیال کے اندر بھی یہ بات ہے کہ محنت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارا بیڑا پار کریں گی اور ہمیں اعلیٰ کامیابیاں دیں گی۔ اس لیے ہر کوئی بڑے سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب کامیابی انسان چاہتا ہے تو انسان کا مالک اور خالق کہتا ہے آؤ میں بتاؤں تمہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے، اور اصل کامیابی والے لوگ کون ہیں، اور اصل کامیابی کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور اصل کامیابی کن لوگوں کو ملے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کی تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے کامیاب ایمان والوں کی 7 صفتوں کو بیان کیا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہیں جن کے اندر یہ 7 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور ان اوصاف کے بارے میں اور ان اوصاف کو اپنانے کے بارے میں اور ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لانے کے بارے میں اور ان اوصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے بارے میں ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے کسی خطے کا انسان ہو اور کسی رنگ کا انسان ہو اور کسی شعبہ زندگی کا انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے مالک کا یہ کہنا ہے اے میری مخلوق، اے میری مملوک، اے میرے عبادت گزار بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والے بندو، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ 7 صفتیں ہیں، ان صفات کو اپنا لو اور ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور ان اوصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، قرآن اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی ارشاد فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو بیان کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات آئندہ آنے والے جو حالات اور معاملات ہیں اللہ رب العزت کی ذات کبھی ان کو بیان کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں ان کی اوصاف کو بیان کیا ہے۔ ہم ان کو یاد کریں گے، ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہم ان اوصاف کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں گے، اور ان اوصاف کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ویسے کہہ دیتے کہ یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، ان کی بات برحق ہے اور سچی ہے، کسی بندے کو چوں چرا اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کا کوئی حق اور اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اسی طرح مخاطب ہوتے ہیں جس طرح کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں اور ایک دوسروں کے ذہن کے اندر کسی بات کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کے ذہنوں میں کوئی بات بٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم آپس میں جب کوئی گفتگو اور بات کرتے ہیں، کبھی ہم بات کرتے وقت قسم کھاتے ہیں اور کبھی ہم بڑے زور کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کبھی ہم بڑی تاکید کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عربی گرامر کے اندر یہ قد کا لفظ جو قاف دال قد بڑا قاف دو نقطے والا یہ قد کا لفظ اور پھر اس کے ساتھ جب ایک صیغہ لگتا ہے جس کو ماضی کہتے ہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے یہ ترجمہ قسم کا ترجمہ دیتا ہے۔ آپ یوں کہہ لو کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قسم کے ساتھ ایک بات بیان کی ہے، حالانکہ وہ ویسے کہیں تب بھی وہ بڑے سچے ہیں۔ فمن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، قول کے لحاظ سے کون اللہ سے زیادہ سچا ہے، بات کے لحاظ سے کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات نے قسم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، ہمیں قسم ہے اور تاکید ہے ہمیں اس بات کی، جو بات ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ فلاح، فا لام ہا، اس کا معنی ہوتا ہے فلاح۔ ہماری زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر، فارسی زبان کے اندر فلاح کا لفظ کامیابی فلاح دارین کہتے ہیں۔ یہ اردو زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے جس کا معنی کامیابی ہے، اور عربی زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جس کا معنی کامیابی ہے۔ یہ لفظ روزانہ ہم 5 دفعہ اللہ کو پکارنے والا اللہ کا منادی ہم اس سے سنتے ہیں اور وہ ہمیں یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ فلاح کا معنی کامیابی ہے۔ مؤذن اپنی زان کے اندر اس لفظ کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ایمان والو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جو نماز کی طرف آتا ہے وہ کامیابی کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس صورت مبارکہ کے شروع کے اندر قسم کھا کر یہ کہا کہ ہمیں قسم ہے، اور ہم یہ بات تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے لوگ کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، کہ آدمی یعنی جب کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ باندھتا ہے تو اپنے دل و دماغ سے یہ تصور کر لیتا ہے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، میں اپنے مالک اور خالق کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ اکبر کہتا ہے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو کہتا ہے غیر سب چیزیں حرام ہیں، میں اللہ کا، میری نماز اللہ کی، میرا قیام اللہ کا، میرا رکوع اللہ کا، میرا سجدہ اللہ کا، میرا قعود اللہ کا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ لوگوں میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی میرے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو بندہ کیا کہتا ہے کہ نماز کا خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل و دماغ سے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ معنی سمجھے، قرآن مجید عربی زبان میں ہے کم از کم اتنا کہ جتنا قرآن نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور جتنی نماز کے اندر دعائیں ہیں، جو اتحیات ہے، جو درود شریف ہے، جو عام پڑھنے جانے والی صورتیں ہیں، کم از کم ہر مسلمان کے لیے ان کا ترجمہ اور ان کا معنی اور مطلب اور مفہوم کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ قاری لوگ پڑھتے ہیں نا، بہت عمدہ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عمدہ پڑھنے والے قراء حضرات ہیں، آپ سنا کریں، اس کا اللہ تعالیٰ کی کلام سننے کا اجر بھی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ آپ سامعین میں اگر ہمارے لوگ بیٹھے ہوں پاکستانی
یعنی غیر عربی لوگ جب سامعین ہوں، چونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ اتنا ان کے چہروں سے اور ان کی محفل اور مجلسوں سے اتنا اس کی طرف توجہ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب اس میں بیٹھنے والے عربی ہوتے ہیں اور ان کو ہر بات کی سمجھ آتی ہے، وہ اللہ کی کلام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پڑھنے والے کو بھی لذت آتی ہے اور سننے والوں کے لیے بھی جب وہ سمجھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالی ہم سے یہ حکم فرما رہے ہیں۔ تو میری گزارش کیا ہے کہ اتنا جو نماز کے اندر عام پڑھی جانے والی صورتیں، کل گزشتہ جمعے بھی میں نے سورۃ والشمس وضحاها اور اس کا ترجمہ کیا تھا، اور بڑا تھوڑا سا مختصر سا ترجمہ ہی، اور میرا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر ہم جمعے میں بھی پڑھتے ہیں اور عام طور پر ائمہ حضرات ان کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں کچھ ترجمہ آ جائے اور جب ترجمہ ہوتا تو پھر آدمی دل سے متوجہ ہوتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان آتا ہے اور خیال آتا ہے۔ کبھی ادھر ادھر ہو تو پھر جب کان میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ شمس وضحاها، ہمیں قسم ہے سورج کی اور ہمیں قسم ہے اس کی روشنائی کی، تو آدمی فوراً متوجہ ہوتا ہے میرے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے اتنی بڑی مخلوق کی قسم کھا رہے ہیں، میرے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی جو خاص خاص صورتیں اور قرآن مجید کی نماز جو ہے کم از کم آدمی کو التحیات للہ، اللہم صلی علی سبحان ربی الاعلی، اور اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ، ان الفاظ کا آدمی کو ترجمہ آنا چاہیے اور ان کا مطلب اور مفہوم سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھلا کیا کہا ہے، قسم کھا کر یہ کہا کہ وہ ایمان والے بندے کامیاب ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کو خشوع کہا جاتا ہے، اور ظاہری لحاظ سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کو خضوع کہا جاتا ہے۔ جس کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی عبادت کے اندر ہے، اس کے حرکات و سکنات سے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے اور اس کی نماز کی کیفیت سے آدمی یہ خیال کرے کہ یہ آدمی عبادت کے اندر مشغول ہے اور یہ آدمی نماز کے اندر مشغول ہے، اس کو کہا جاتا ہے خضوع۔ بعد میرے جیسے بابے ہو گئے، لیکن نماز کی ظاہری حالت، قلبی حالت تو اللہ جانتا ہے، ہماری ظاہری حالت بھی کوئی قابل رشک نہیں ہوتی ہے، کبھی داڑھی میں خارش کر رہے ہیں، کبھی ٹوپی کو سیدھا کر رہے ہیں، کبھی کپڑوں کے بل نکال رہے ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں 10 12 15 سال کے، ایسے نماز کے اندر کھڑے ہیں جس طرح کسی چیز کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس طرح آدمی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو ان کو رشک آتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ اور اتنی اچھی نماز اور اتنی ظاہری لحاظ سے اتنی عمدہ نماز اور اتنی خضوع والی نماز اور ارکان اتنے عمدہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ رمضان بھی قریب ہے، آئندہ جمعہ پھر اس کے بعد رمضان ہے، یوں کہہ لو آئندہ جمعہ بھی رمضان ہے، رمضان ہی کا تذکرہ ہوگا۔ مجھے ان 7 اوصاف کے بارے میں تفصیلاً بیان نہیں کرنا کہ 7 جمعے ایک ایک صفت کا تذکرہ آ جائے، میں 7 کی 7 گن کر بتا دوں، یاد کر لو اور کوشش کرو ان کو اپنانے کی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ کہا جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ خشوع کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ صرف نماز کے پڑھنے والوں کو کامیاب نہیں کہا، نماز اپنے اللہ کی عبادت سمجھ کر اور اپنے اللہ کی طرف جو دل سے متوجہ ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ ایسی نماز کو ایسی ایمان والے کو اور ایسے نماز والے کو اللہ رب العزت کی ذات نے کامیاب فرمایا ہے۔ اور آگے دوسری صفت یہ بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ کتنی صفتیں ہو گئی جی؟
دو ہو گئی۔ تیسری صفت یہ بیان کی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ الزکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان کا لوگ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ تین صفتیں بیان کر دی ہیں۔ چوتھی صفت قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمائی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی بدکاری سے اپنے کو بچانے والے ہیں، اور ایسے اعمال جو ذریعہ بنتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں۔ کتنی صفتیں ہو گئیں جی؟ 4۔ اور پانچویں یہ صفت ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ پانچویں صفت امانت ہو گئی، اور چھٹی صفت ہے کیا؟ وعدہ ہو گیا کہ کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ساتویں اور آخری جو قرآن نے صفت بیان کی ہے وہ بلا کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شروع کیا تھا جو صفت بیان کی نماز کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں، اور ان اوصاف کی تکمیل کی تو آخر میں یہ کہا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے کہ نمازوں کا کوئی دوست، کوئی اپنا سجن، کوئی ساتھی، کوئی بیلی، وہ آپ کو کوئی محفل میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی اللہ تعالیٰ کے اہم ترین فریضے نماز سے، اور اس کو وہ ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی نمازوں کے محافظ ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز بندے کو نماز جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اور نمازی سے جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے، یہ لوگ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور گناہ والی باتوں سے نماز منع کرتی ہے۔ تو نمازی آدمی اگر اس کا خیال نہیں کرتا تو یوں کہا جائے گا کہ یہ آدمی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے اور یہ نمازوں کا محافظ نہیں ہے۔ کتنی صفات ہو گئی؟ دہرا دوں ایک دفعہ۔ نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لغویات سے اپنے کو بچاتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں اور امانتوں کی رعایت رکھتے ہیں، اور اپنی نمازیں جو ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 7 صفتیں ہیں۔ یہ سورۃ المومنون، اس کا نام قرآن مجید کے اندر سورۃ المومنون ہے۔ اس میں مومنوں کی شان اور مومنوں کی صفات اور مومنوں کی عادات اور مومنوں کے زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے اللہ کی ذات نے شروع میں بیان کیے تو نام ہی رکھ دیا گیا سورت۔ آپ جب قرآن مجید کی سورتوں کو اٹھائیں گے، ان کے نام پڑھیں گے تو یہ سورت آئے گی۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام سورت الحج ہے، اور اس کے بعد جو سورت ہے اس کا نام سورت النور ہے، اور یہ درمیان کے اندر سورت ہے، اس کو کہا جاتا ہے سورت المومنون۔ میں نے کیا کہا؟ میں ان 7 صفات کے بارے میں زیادہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف میں نے موٹی موٹی باتیں ان 7 صفات کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ ان میں سے جو دوسری صفت ہے کیا ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اپنے کو بچانے والے ہیں۔ جس طرح نماز اس میں اس کو خشوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ لغویات کیا چیزیں ہیں جن کا انسان کو نہ جسم کا فائدہ ہے، نہ مال کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، ان چیزوں کو لغویات کہا جائے گا۔ اب شادی بیاہ کے موقع بڑی شادیاں ہیں، میں اور آپ میں شمار نہیں کروں گا، ہر آدمی ذرا غور کرے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ کام لغو تھا شادی میں، یہ کام بیکار تھا شادی میں، اس کام کا فائدہ نہیں تھا شادی میں، یہ کام ہم نے کیوں کیا شادی میں؟ میرے بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیابی کی علامت لغویات سے اپنے کو بچانا ہے
اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو کسی سمجھدار سے پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر، کسی علم والے سے، کسی سمجھدار سے پوچھ لو کہ شادی ہے ہماری بچے کی، ہمارے عزیز کی، بتاؤ اس موقع پر کیا کیا لغویات ہیں جو ایک مومن کی شان ہے، اپنے کو وہ ان سے بچاتا ہے، مجھے بتا دیا جائے تاکہ میں اپنے آپ کو ان سے بچا لوں۔ کیا میں جو اب بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہہ دوں؟ قرآن نے کیا کہا ہے کہ لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث کرہ اللہ لکم، لوگوں تین چیزیں ہیں، اللہ وہ تین چیزیں تم سے اچھی نہیں سمجھتے ہیں، تم سے بری سمجھتے ہیں۔ جب ہمارا مالک کہتا ہے کہ میرے بندو یہ چیزیں تمہاری ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں تو کیا ہمیں وہ کرنی چاہیے؟ نہیں۔ وقت کا حاکم بھی ہو، کوئی انسان ہو جو ہمیں ترغیب دے کہ یہ چیزیں اور یہ کام تم کر لو اور تمہیں کرنے چاہیے، جب ہمارے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کیا کہ اے میرے بندو یہ تین چیزیں تمہاری ہمارے لیے پسند نہیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیلو کال۔ کیلو کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بال کی کھال اتارنا۔ بیٹے سے پوچھا کہاں تھا، اس نے کہا جی میں وہ دوست، اچھا جی کیوں تھا ادھر، جی کیا تھا، کیا کرتا رہا، کیا سلسلہ، یعنی ایسے ہی ہر بال کی کھال اتارتا ہے اور ہر بات کے اندر منفی پہلو نکالتا ہے، اعتراض والا پہلو نکالتا ہے، تکلیف والا پہلو نکالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فلانا آدمی کیلو کال والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بندے کامیاب ہیں تو اللہ کو پسند ہیں نماز میں خشوع رکھنے والے، وہیں پر یہ کہہ دیا کہ جو بندہ منفی پہلو نکالتا ہے ہر معاملے کے اندر، وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، کیلو کال ہمیں پسند نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اضاعت المال، مال کا ضائع کرنا۔ اب دیکھ لو شادیوں کے موقع پر آپ غور اور فکر کریں کیا کیا کام ایسے تھے جن سے اب اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اور یہ کام، یہ پیسے اگر ہم فلاں جگہ پر خرچ کر دیتے، اگر ہمارے پاس تھے اور ہم خرچ کرنا چاہتے تھے، اور اگر ان کا استعمال فلاں جگہ پر ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور ہمارے عزیز و اقربا کے لیے بھی، اور دوست احباب کے لیے بھی یہ بہتر تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، مال کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندو، میرا دیا ہوا مال جب تم غلط استعمال کرتے ہو تو یہ ہمارے لیے پسند نہیں ہے۔ تو یہ پتنگ بازی کے اوپر جو پیسے لگا دینا، کیا یہ مال کا صحیح استعمال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہمیں یہ پسند نہیں، حکومت وقت ہمیں اجازت بھی دے دے تب بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ مال کا ضیاع ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تفریح معاملات کو کسی اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، خاص کر اس موقع کے اوپر جو پاکستان کے حالات ہیں، خاص کر بلوچستان کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر واہیات قسم کی ان رسومات کی شریعت اور اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کی نفی کرتے ہیں، اور ہم اس کو کل بھی برا سمجھتے تھے اور آج بھی برا سمجھتے ہیں۔ عقل مت ماریے، تین دن ایک چیز بری نہیں ہے اس کے بعد بری ہے۔ ہاں جی، 3 دن ایک چیز بری نہیں ہے اس کے بعد بری ہے۔ کیا تمہاری مت ماری ہوئی ہے؟ کیا کس طرح کا قوم کو ماحول اور کس طرح کا قوم کو طریقہ دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کو مال ضائع کرنے والا پسند نہیں ہے، اور کثرت سوال کرنے والا زیادہ، ہر بات پر سوال کرتا، ہر بات پر سوال کرتا ہے۔ تو کامیاب مومنوں کی یہ 7 صفات ہیں جن کا تذکرہ اللہ واہیات قسم کی رسومات سے پوری قوم کو بچا لے، حکمرانوں کو سبق دے۔ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو ناکام فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما۔